محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ نبی تھے، ان کی دردناک شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا اور ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نایاب سیرت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تاریخ میں اس واقعہ کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ کا ہی نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے الگ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ آپس میں سگے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ اللہ کے حضور ہر وقت گریہ زاری کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ساری رات روتے رہتے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ چکے تھے۔ حضرت یحییٰ نہایت ہی پرہیزگار، نیک، عابد اور متقی انسان تھے۔ وہ نہایت ہی رقیق القلب انسان تھے، شرم و حیا کا پیکر تھے اور ان کا انداز بیان نہایت ہی شیریں تھا۔ وہ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، غذا صرف اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے تھے اور لباس صرف اتنا ہوتا کہ ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ وہ اپنی زندگی زیادہ تر جنگلوں اور بیابانوں میں گزارتے تھے۔ انہیں خلوت سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ انہوں نے جنگلوں اور بیابانوں میں گزارا، درختوں کے پتوں اور شہد کو بطور غذا استعمال کیا۔ حضرت یحییٰ کو خدا کی ذات سے اتنی محبت تھی کہ عمر بھر شادی نہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگلوں میں ہی حضرت یحییٰ پر وحی لے کر آتے تھے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ ال عمران، نمبر 2 سورہ الانعام، نمبر 3 سورہ مریم اور نمبر 4 سورۃ الانبیاء۔ بلکہ سورہ ال عمران میں آیت نمبر 39 میں اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی ادا کر رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اے زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمات اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے روکنے والے ہوں گے، چوتھا یہ کہ وہ نبی ہوں گے، اور پانچواں یہ کہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا ہو، مگر غلام جو کچھ بھی کماتا ہے وہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیتا ہو، کہ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ اب تم ہی بتاؤ۔ لہٰذا تم سب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم سب کو پیدا کیا ہے اور وہی تم سب کو رزق دیتا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور میں تمہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو وہ رب اپنا رخ تمہاری جانب موڑ لیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی نماز پڑھو تو اپنا دھیان کسی اور طرف مت لگاؤ، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہیں روزہ رکھنے اور صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور پانچواں یہ کہ کثرت سے دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ محترم ناظرین، مفسرین نے حضرت یحییٰ کی وفات کے متعلق مختلف واقعات بیان کیے ہیں، مگر زیادہ تر مفسرین نے جو واقعہ ان کی وفات کے متعلق بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، وہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیرود تھا۔ وہ نہایت ہی عیاش طبیعت کا مالک تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں اور بنی اسرائیل میں فسق و فجور اور بے حیائی پھیل رہی تھی۔ بادشاہ ہیرود نے اپنے سگے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ اللہ کے نبی تھے اور دعوت حق کو پھیلانے کی ذمہ داری
داری نبھا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکت کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے ہیروڈیاس اور بادشاہ ہیرود کو اس برے عمل سے باز رہنے کی نصیحت کی تو بادشاہ اس بات سے خفا ہوا اور انہیں قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر لیا تھا، مگر وہ حضرت یحییٰ سے خوفزدہ بھی تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور نیک انسان ہیں اور عوام میں بھی مقبول ہیں۔ لیکن ناظرین، بادشاہ کی داشتہ ہیروڈیاس حضرت یحییٰ کو اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، اسی لیے وہ بدکار عورت آپ علیہ السلام کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران میں بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل سجائی گئی۔ اس محفل میں ہیروڈیاس کی جوان بیٹی نے، جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اس نے ہیجان خیز تیر چلائے اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ چونکہ بادشاہ فطری طور پر ایک عیاش شخص تھا، لہٰذا اس نے لڑکی سے خوش ہو کر کہا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتی ہو؟ اس لڑکی نے ہیروڈیاس یعنی اپنی ماں سے مشورہ کیا تو ہیروڈیاس، جو کہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، اس نے بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لو۔ تو بیٹی نے ادب سے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر ایک تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ کو یہ سن کر دکھ تو ہوا، مگر وہ اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کو رد نہ کر سکا، لہٰذا اس نے قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر ایک تھال میں رکھ کر پیش کر دیا۔ ناظرین محترم، مورخین لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا خلیفہ ولید بن عبد الملک دمشق میں جب ایک مسجد تعمیر کروا رہا تھا تو اسی تعمیر کے دوران ایک غار دریافت ہوا۔ خلیفہ خود اس غار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صندوق میں ایک انسانی سر رکھا ہوا تھا اور اس صندوق پر لکھا ہوا تھا کہ یہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ اور بال بالکل اصلی حالت میں ہی تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی، فرشتے بھی رو رہے تھے اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب آپ کے سر سے خون زمین پر گرتا تو وہ جوش مارنے لگتا۔ لوگوں نے اس کو دبانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب کو نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے روم کے بادشاہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ روم کا بادشاہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیفا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیوں پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ کا خون جوش مارتا رہے گا تب تک ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے اور اینٹیفا نے ہیرود کو شکست دے کر زنجیریں پہنا لیں اور اس نے سریعام زنجیریں پہنا کر روم لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ دونوں یعنی ہیروڈیاس اور ہیرود زنجیروں میں جکڑے ہوئے شہر کی گلیوں سے گزرتے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان کو پتھر مارتے۔ پھر بادشاہ روم نے ان دونوں میاں بیوی کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس کی وجہ سے دونوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ انجیل میں اس رومی لشکر کو اللہ کا لشکر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ایک سرکش قوم پر دوسری طاقتور اور سخت قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتی ہے اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہودیوں سے زیادہ سرکش اور بدبخت قوم آج تک دنیا میں اور کوئی نہیں گزری جو اپنے ہاتھوں سے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں اپنے 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، لہٰذا یہ قوم تا قیامت لعنتی قرار پائی اور قیامت کے روز بھی لعنتی قوم ہوگی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ محترم ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت زکریا عمر بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے، مگر اللہ پاک سے یہی التجا کی
کی کہ اے پروردگار میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر بے مراد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اولاد سے نوازتا ہے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ رسول خدا نے اولاد کی تربیت کے لیے جو احکامات دیے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے اولاد کی تربیت کریں تاکہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔